بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 65 کا آغاز کرتے ہیں۔ تھا خلیفہ وقت اس قدر بے بسی اور لاچاری میں تھا کہ اسے ان حالات کو سمجھنے اور انہیں سنوارنے کی ہوش تک نہ تھی۔ مسند وزارت پر استوار ہونے کے بعد اشاور نے حالات کو جب پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تو شیر کوہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات کے علاوہ مصر کی آمدنی کا تیسرا حصہ اس کو ادا کرے۔ کہتے ہیں اشاور انتہا درجے کا بد فطرت اور بدنیت انسان تھا۔ مسند خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا اور شیر کوہ سے نجات حاصل کرنے کی فکر اور سوچ بچار کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ہیلے بہانے سے کام لیتے ہوئے شیر کوہ کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شیر کوہ سختی پر اتر آیا ہے اور اس نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو شیر کوہ کو تیسرا حصہ دینے پر رضامند ہوا۔ شیر کوہ نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وعدہ کے مطابق جنگ کے اخراجات بھی وہ ادا کرے ورنہ ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اشاور بڑا دھوکہ باز اور بدبخت قسم کا انسان تھا۔ جس وقت وہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس شکایت لے کر گیا تھا، اس وقت وہ روتا تھا، سر پیٹتا تھا، ہر چیز قبول کرنے پر تیار تھا، لیکن مسند وزارت پر بیٹھنے کے بعد وہ اپنے محسن شیر کوہ سے مفاہمت کرنے کی بجائے اس نے وعدہ خلافی اور غداری پر کمر باندھی اور قاہرہ کے دروازے بند کر کے لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ شیر کوہ نے اپنے لشکریوں کو قاہرہ کے ارد گرد پھیلا دیا اور اپنے بھتیجے صلاح الدین کو لشکر کا ایک حصہ دے کر ضروری سامان لانے کے لیے بلبیس کی طرف روانہ کر دیا۔ اشاور اگر اپنے بلبوتے پر شیر کوہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کے کردار کی سیاہی اتنی نمایاں نہ ہوتی، لیکن شیر کوہ کو نیچا دکھائے اسے ذک پہنچانے کی دھن میں اس نے اپنے ضمیر تک کو فروخت کر دیا اور وہ ملت فروشی کی راہ پر چل نکلا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ شیر کوہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور یہ کہ اس نے قاہرہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس نے صلاح الدین کو بلبیس کی طرف روانہ کر دیا ہے، تب اس نے یروشلم کے بادشاہ اموری سے شیر کوہ کے خلاف مدد طلب کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ صلیبی لشکر کے لیے رسد اور سامان حرب و ضرب کے علاوہ 1000 دینار فی پڑاؤ کے حساب سے دے گا۔ یروشلم کا بادشاہ تو پہلے ہی مصر میں داخل ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فوراً ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصر میں داخل ہو گیا۔ اشاور کی مزید ملت فروشی اس نے اپنے 5000 لشکری بھی یروشلم کے بادشاہ اموری کے تحت کر دیے۔ اموری اور اشاور کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں شیر کوہ صلاح الدین کے پاس ایک مختصر سا لشکر تھا، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ چھوٹا ایک لشکر صلاح الدین کے پاس تھا اور باقی قاہرہ میں شیر کوہ کے پاس تھا۔ شیر کوہ کو جب خبر ہوئی کہ غداری کرتے ہوئے اشاور نے یروشلم کے بادشاہ اموری کو بلا لیا ہے اور یہ
کہ اموری ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہوا ہے، تب حالات کا رخ دیکھتے ہوئے شیر کوہ نے قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور جس قدر لشکری اس کے پاس تھے انہیں لے کر وہ بلبیس میں اپنے بھتیجے صلاح الدین سے جا ملا اور دونوں چچا بھتیجا بلبیس میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یروشلم اور آشاور کے لشکر نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا۔ ان دونوں نے پوری کوشش کی کہ قلعے پر پے در پے حملے کرتے ہوئے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی کوئی کوشش، ان کا کوئی جتن شیر کو اور صلاح الدین کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور ان دونوں چچا بھتیجا نے صلیبی اور آشاور کے لشکر کو قلعے کے قریب تک نہ پہنچنے دیا، یہاں تک کہ محاصرے پر دن گزرنے لگے اور دن ہفتوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ان حالات کی اطلاع سلطان نور الدین زنگی کو بھی مل رہی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ یروشلم کا بادشاہ اموری اپنے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہو چکا ہے، آشاور نے بھی اپنا لشکر اس کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ خبر بھی سلطان کو مل چکی تھی کہ ان دونوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجا بلبیس کے قلعے میں محصور ہو چکے ہیں اور دشمن کو بڑی جولام مردی سے روکے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں سلطان نے فیصلہ کیا کہ صلیبیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا جائے تاکہ یروشلم کے بادشاہ اموری کی توجہ مصر کی بجائے صلیبی علاقوں کی طرف ہو جائے، اور اس طرح شیر کوہ اور صلاح الدین پر ان کا دباؤ کسی قدر کم ہو جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین نے فی الفور ایک لشکر مارم کی طرف روانہ کیا تاکہ مارم کا محاصرہ کیا جائے۔ مارم پر دباؤ ڈال کر وہ یروشلم کے بادشاہ اموری کی توجہ اس طرف کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ مارم والے ماضی میں کئی دفعہ سلطان کے ساتھ عہد شکنی کر چکے تھے۔ سلطان ویسے ہی انہیں سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ ایک ہراول لشکر روانہ کرنے کے چند دن بعد سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور اس نے بھی مارم کا رخ کیا۔ دوسری جانب یروشلم کے بادشاہ اموری کے علاوہ جو دوسرے صلیبی حکمران تھے انہیں بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے مضبوط گڑھ مارم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے۔ یہ صورتحال ان کے لیے واقعی تشویشناک تھی، لہذا انہوں نے مارم کو سلطان نور الدین زنگی سے بچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ، طرابلس کا بادشاہ ریمنڈ اور جوسلین سالس ایک کافی بڑا لشکر لے کر مارم پہنچ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مارم کے باہر مارم شہر کی حفاظت کے لیے جمع ہونے والے صلیبیوں کی تعداد 32,000 کے لگ بھگ تھی، اور ان میں بوہیمنڈ، ریمنڈ اور گلہڑی ایڈ بھی شامل تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مارم شہر کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر سلطان نور الدین لے کر آیا اس کی تعداد صرف 4,000 کے لگ بھگ تھی، اس لیے کہ سلطان کا لشکر بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف شیر کو اپنے کام میں مصر میں مصروف تھا، دوسری طرف لشکر کے ایک حصے کو لے کر مجدد الدین سنیترا کی طرف گیا ہوا تھا۔ بہرحال اپنے 4,000 لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکر کے سامنے مارم کے باہر سلطان صف آرا ہوا۔ اپنی تعداد کے زعم میں صلیبیوں نے پہلے حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سلطان نے ان کے خلاف بہترین جنگی چال چلی۔ قلب
لشکر میں رہنے کے لیے بجائے اس نے خود میسرہ کی کمانداری کی، ساتھ ہی اپنے میمنہ کو سمجھا دیا جو ہی صلیبی حملہ آور ہوں میمنہ پیچھے ہٹتا چلا جائے اور اس انداز میں پیچھے ہٹے کہ خود بھی بکھرے اور اس سمیت تعاقب کرنے والے صلیبیوں کے لشکر کو مختلف ٹولوں میں بٹنے پر مجبور کر دے۔ جب ایسا ہو چکے تب سلطان اپنے میسرہ کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور پیچھے پیچھے کلب کے لشکر بھی ضرب لگائیں گے، ساتھ ہی میمنہ بھی اپنا رخ بدل کر پوری طاقت سے حملہ آور ہو جائے گا۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، تب انہوں نے پہل کی۔ پھر وہ سلطان کے لشکر پر دنیا کے سیاہ خانوں میں درندگی کی ویرانیاں کھڑی کرتی، جرم کی آندھی قوتوں، پھیلتی بیزاری کی پرچھائیوں، مسموم خیالات کی رقم خیزی کرنے والی انتہا پسندی اور تصور پرستی کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ ان کے پاس 32,000 کا لشکر ہے، سلطان کے پاس صرف 4,000۔ اس طرح تو وہ اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اور اس کے لشکریوں کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ سلطان نے صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ 32,000 کے لشکر کو ایسے روکا جیسے فضائے بیترس میں لا ریب کی مہر لگانے والے عناصر جم گئے ہوں، جیسے کائنات کی اندھیری تہوں میں روشنی کے جاگتے لمحوں وقت کی الغرضی کے سیلاب نے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم کر لیا ہو۔ پھر سلطان کی پہلے سے طے شدہ تدبیر کے تحت میمنہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا، کافی پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ صلیبی سمجھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، لہٰذا ان کے دباؤ کو میمنہ برداشت نہ کر سکا، لہٰذا پیچھے ہٹا ہے، اور میمنہ نے اس موقع پر ایسی دانش مندی، ایسی جرت کا ثبوت دیا کہ اس کے تعاقب کرنے والے صلیبی لشکر کو سلطان کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایسا ہونا تھا کہ سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ اپنے میسرہ کے خلاف ضلالت پر کرب، قدیمی خونی سوچوں کو نگل جانے والی صحرا پھیلتی بکھرتی آگ برق کے حقیر لفظوں، پھیلتی خارداری، بدی و اخلاقی کے ضابطوں، اندھے کردار کی خونخواری کے سارے ضابطوں کے آغاز اور انجام کو بے وقعت اور بے نتیجہ کر دینے والے انگاروں اور شعلوں کے بارود کی طرح پھینک کر حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی کلب لشکر اور مقدمات الجیش بھی حرکت میں آئے، اور سلطان ہی کے انداز میں انہوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے جنگ کا پانسا پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا، میمنہ جارحیت پر اتر آیا، اور وہ جو صلیبی اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، جن کے ایک حصے کو سلطان اور مقدمات الجیش نے مٹایا تھا، میمنہ بھی سلطان کے انداز میں ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے 4,000 لشکر کے مقابلے میں صلیبیوں کا 32,000 کا لشکر بے آبروئی کی سلگتی زندگی، آرزوؤں کے رستے، لہو میں ڈوبتے ہوئے سورج کا خونی مناظر میں زنگ آموز آئینوں جیسا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مارم کے باہر سلطان نور الدین زنگی نے صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکریوں کو بدترین شکست دی۔ انہوں نے بھاگ کر مارم شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن سلطان وقت کے محتسب جرتوں
کہ نیر تاباں توق و سلاسل کے حکم اور حشر حساب کی احادیث کی طرح حرکت میں آیا، انہیں گھیر لیا، شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، ان کا خوب قتل عام کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مارم شہر سلطان کے 4000 کے لشکریوں کے ہاتھوں 20,000 صلیبی تہو تیغ ہوئے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔